بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کائنات کے وسیع تر نظام میں تجلیات باری اور اللہ کا نور کار فرما ہے. انسانی علوم اپنی ساری ترقی کے باوجود اللہ کی مخلوق کو گننے سے قاصر ہیں کہ کتنی مخلوق ہے اور کہاں کہاں آباد ہے. آج تک علوم انسانی مخلوق کی کسی ایک قسم کو بھی شماریات میں نہیں لا سکی. کتنی مخلوق ہے، کہاں کہاں ہے، ستارے سیارے کتنے ہیں، کتنی وسعتیں ہیں جو سماوی میں. یہ انسانی علوم سے بالا تر ہے، لیکن اللہ کا نور ہے. زمینوں اور آسمانوں کا نور اللہ ہے. نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسری چیزوں کو روشن کر دے. خود اپنی ذات میں روشن ہو، از خود روشن ہو اور دوسری چیزوں کو روشن کر دے. تو اس ساری کائنات کی آبادی کا سبب وہ واحد لا شریک اللہ ہے. زمینوں، آسمانوں، ستاروں، سیاروں اور کائنات کی وسعتوں کا جن کا انسانوں کو اندازہ بھی نہیں، انسان جنہیں جانتے بھی نہیں، انہیں انسان کیا آباد کریں گے.
ان سب کی آبادیوں کا سبب، ان سب کی روشنی کا سبب، ان سب میں زندگی کا سبب وہ واحد لا شریک اللہ ہے۔ اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک خوبصورت اتاق میں ایک بہت نفیس چراغ رکھا ہو۔ المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ ایک خوبصورت شیشے کی قندیل سے ڈھکا ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ قندیل ایسی شفاف ہو جیسا موتی سا چمکتا ہوا ستارہ۔ یعنی چراغ بھی بے مثل و مثال ہو، پھر وہ طاق بہت اعلیٰ ہو، اس میں رکھا ہو، اس پر بہت بے مثل و بے مثال قندیل ہو، اور وہ چراغ مبارک درخت سے روشن ہو، مبارک درخت سے، زیتون کے مبارک درخت سے روشن ہو، جو نہ مغربی ہو نہ مشرقی ہو، یعنی جو نہ کسی کنارے پر نہیں، باغ کے عین درمیان میں ہو، اور جس پر بہت زیادہ جوبن آیا ہو اور بہت اچھا ہو، اور اس کا تیل اتنا صاف ستھرا ہو کہ گویا بغیر آگ دکھائے کہ بھی وہ روشنی پکڑ لے گا، جل اٹھے گا۔ اللہ جل شانہ کی ذات مثل و مثال سے بالا تر ہے، اور جس بھی جب شے کا یا چیز کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ذات اور صفات پر نہیں ہوتا، اس کی تخلیق پر ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات بالا تر ہے مثالوں سے، اس کی صفات اس کی شان کے مطابق ہیں۔ اس جہان میں، کائنات میں روشنی آبادی کا سبب ہے۔ وہ روشنی بھی اسی کی بخشی ہوئی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے، اور کائنات کے آبادی کے اسباب دو ہیں۔ ایک بظاہر سبب ہے، اب سورج نکلا ہوا ہے، دن روشن ہے، لوگ کام کاج کر رہے ہیں، کاروبار ہو رہا ہے۔ سورج ڈوب جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، لوگ آرام کریں گے، پھر سورج طلوع ہوگا، روشنی ہوگی، تو ایک ہنگامہ زندگی کا ایک ہنگامہ بپا ہو جائے گا۔ یعنی روشنی آبادی جہان کا سبب ہے، لیکن اس کی ایک آبادی یہ ظاہری ہے جس میں مخلوق کا پیدا ہونا، مرنا، باقی رہنا، زندگی گزارنا، کاروبار کرنا، کمانا، کھانا، دوستیاں، دشمنیاں، یہ ساری چیز۔ ایک سورج اس کے علاوہ ہے، ایک روشنی اس کے علاوہ ہے، اور وہ ہے مخلوق کا اللہ کریم سے تعلق۔ کائنات کے ہر ذرے کا تعلق ذات باری سے براہ راست ہے، کہ وہ اس کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اسے قائم رکھنے والا بھی ہے، اور اسے جہاں چاہتا ہے استعمال فرماتا ہے، جو چیز چاہتا ہے اس سے تخلیق فرماتا ہے۔ لیکن ساری کائنات کے ہر ذرے کا تعلق اضطراری ہے، مجبوراً ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اسی میں انسانی تخلیق بھی آتی ہے، انسانی تخلیق بھی اضطراری ہے۔ انسان کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کن ذرات خاکی کو غذا دوا بنا کر مختلف درختوں پھلوں میں سے گزار کر، جانوروں کے گوشت اور ان کے دودھ میں سے گزار کر
کس طرح انسان کی غذا اور پھر غذا سے نطفہ اور پھر اس نطفے سے پھر انسان بناتا ہے، اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں۔ وہ انسان کیسا بنتا ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی عقل کتنی ہے، اس میں قابلیت کتنی ہے یا نہیں، اعضاء و جوارح کیسے ہیں، یہ سب بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ کتنا صحت مند رہتا ہے، کتنا بیمار ہوتا ہے، کتنا عرصہ زندہ رہتا ہے، کب وہ فوت ہو جاتا ہے، یہ بھی انسان کے اختیار میں۔ تو پھر انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ انسان کے پاس اختیار یہ ہے کہ یہ نور باطن جو کائنات کو روشن کرتا ہے، یہ روشنی جو آبادی کا سبب ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نور جو ہر نظام کے چلنے کا سبب ہے، یہ انسان میں بدرجہ اتم موجود ہے، سب سے زیادہ انسان کے سینے میں موجود ہے۔ انسان کے پاس اختیار یہ ہے کہ ایک طرف دنیا، اس کی نعمتیں، اس کا حسن، اس کی ساری چیزیں، اس کی آبادی اور وہ ہے، اور کمال یہ ہے کہ اگر وہ ذات کریم یہ فرما دیتا کہ اس دنیا کو اس کی ساری لذتوں کے ہونے کے باوجود چھوڑ دو اور میری طرف آؤ، تو پھر بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ دنیا اور اس کی ساری لذتوں کی قیمت وصال الہی کے مقابلے پر کہاں کی بھی نہیں۔ لیکن وہ ایسا کریم ہے، اس نے یہ نہیں فرمایا۔ اس نے یہ فرمایا کہ دنیا میں آباد رہو، دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو، دنیا کی لذتیں حاصل کرو، لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ دنیا میں رہو، دنیا کی دولت کماؤ، لیکن حلال اور جائز وسائل سے دنیا کی نعمتیں استعمال کرو، اچھا لباس پہنو، اچھی گاڑیاں رکھو، اچھے گھر بناؤ، اولاد کی اچھی تربیت کرو، والدین کی خدمت کرو، معاشرے میں مفید انسان بن کے رہو، دنیا کی آبادی کا سبب بنو، دوسروں کے لیے دکھ کا باعث بننے کی بجائے آسانیاں پیدا کرو۔ یہ سارے کام کرو، لیکن اس انداز سے کرو جس انداز سے کرنے کا میں حکم دیتا ہوں۔ پھر اس میں دوسرا کمال یہ ہے کہ دنیا کے ہر کام کرنے کا آسان ترین طریقہ وہ ہے جو اللہ کریم نے مقرر کر دیا۔ جتنے غیر شرعی طریقے ہیں وہ شرعی طریقوں سے مشکل بھی ہیں، بدنامی کا سبب بھی ہیں، تکلیف کا سبب بھی۔ اب انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کریم کا نور حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین چراغ قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے بہترین اتاق سینہ محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام ہے۔ سب سے بہترین قندیل حضور کے قلب اطہر پر ہے، جو جہانوں میں نور بانٹ رہا ہے، تمام کائنات کو، انسانی نسل کو، آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو نور نصیب ہونا ہے، اس کی اصل سینہ اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء کو بھی
آپ کے سینے اطہر سے نور نصیب ہوا اور وہی نور انہوں نے آگے اپنی امتوں میں بانٹا۔ حضور امام الانبیاء بھی ہیں، تمام نبیوں کے بھی امام ہیں۔ پہلی امتوں کو جو نور اور روشنی نصیب ہوئی وہ بھی اللہ کا نور بواسطت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا، اور ان کو اپنے انبیاء کی وساطت سے نور محمدی نصیب ہوا۔ ہمیں اللہ کریم نے اس قسمت گروہ میں پیدا فرمایا جو براہ راست سینہ اطہر محمد الرسول اللہ سے استفادہ کرتے ہیں اور آپ کی براہ راست امت ہیں۔ تبھی تو ارشاد ہوا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ امت کی بہترین ہونے کا سبب یہی ہے کہ یہ امت براہ راست سینہ اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوتی۔ تو فرمایا وہ گرمی، وہ روشنی، وہ نور جو کائنات کو آباد رکھتا ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اس کے حصول کا سبب سینہ اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی مثال اللہ نے دی کہ ایک چراغ ہے جو بہت خوبصورت، حسین، نازک، اور ایک اتاق میں سینہ اطہر میں ہے، اس پر قندیل ہے روشن ستاروں کی طرح، اور اس میں دنیا کا بہترین اور مبارک ترین درخت کا تیل ہے۔ زیتون کا تیل بغیر دھوئیں اور بغیر بو کے جلتا ہے۔ زیتون کا تیل کھانے میں سب سے زیادہ صحت آفرین، لذت والا، مالش کریں، دوا کھائیں، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور اسے اللہ کریم نے مبارک برکت فرمایا ہے، ہر لحاظ سے اس میں برکت ہے۔ پھر ایک ایسا درخت جو عین باغ کے درمیان میں ہو اور ہر طرح سے مستفید ہوتا ہو، سیرابی سے بھی اور سورج کی روشنی سے بھی، اور ہر طرح سے جو پھلتا پھولتا ہو، اور اس کا تیل اتنا شفاف ہو کہ یوں لگے جیسے آگ نہیں دکھانی پڑے گی، یہ خود روشنیاں بکھیرنے لگے گا، جل اٹھے گا۔ وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے ہر سینے میں ایک چراغ رکھ دیا ہے، اور اسی طرح اسے حفاظت عطا فرمائی ہے، بہترین جگہ پر، محفوظ ترین جگہ پر، اس پر اس طرح کے غلاف ہیں جیسے چراغ پہ قندیل ہوتی ہے، اور انسان کا اختیار صرف اتنا ہے کہ اس چراغ کو نور نبوت سے روشن کرتا ہے یا نہیں۔ دنیا میں کھو جاتا ہے یا حصول دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ اس چراغ کو روشن کرتا ہے یا اسے توڑ پھوڑ کر برباد کر دیتا ہے۔ کفر کیا ہے؟ کفر یہی ہے کہ اس چراغ کو توڑ دیا جائے، ضائع کر دیا جائے۔ ایمان یہ ہے کہ اس چراغ کے لیے روشنی تلاش کی جائے، سینوں کو منور کیا جائے، روشن کیا جائے۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو دنیاوی کاموں میں لوگ لگ جاتے ہیں، رات کو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اندھیرے میں، کیا کریں، روشنی ہوتی ہے تو لگ جاتے ہیں۔ دنیا کی آبادی کا سبب ہے، ہر طرف کاروبار حیات شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
جب سینے میں یہ چراغ جل اٹھتا ہے تو قرب الہی کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، ہر اعضاء و جوارح اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑتا ہے۔ ہاتھ وہ کام کرتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پاؤں وہ قدم چلتے ہیں جن کے چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پیشانیاں سر و سجود ہوتی ہیں اس کی بارگاہ میں۔ یعنی ایک جہان انسان کے اندر آباد ہے، وہ پورا جہان کا گویا سورج طلوع ہو گیا، روشنی ہو گئی، سوچ و فکر عقل و دماغ تک اپنی محنت میں لگ جاتے ہیں کہ کچھ کمائی کر لیں، قرب الہی میں کوئی قدم آگے بڑھ جائے، رحمت الہی کے کوئی مزید جھونکے نصیب ہو جائیں، بہار وصال میں سے کوئی حصہ ہمیں بھی مل جائے، اور یہی اختیار ہے انسان کے پاس۔ اس کی بنیاد انسان کے اس فیصلے پر ہے کہ جب وہ طلب الہی کا فیصلہ کرتا ہے، قرب الہی کا فیصلہ کرتا ہے، تو پھر اسے راستے بھی ملتے ہیں، اندر روشنی ہوتی ہے، دن طلوع ہو جاتا ہے، اعضاء و جوارح، سوچ و فکر، عقل و دماغ، ہر چیز اس کی جستجو میں لگ جاتی ہے، اور اس کا کرم ایسا ہے کہ اس نے دنیا بڑی خوبصورت، بڑی لذیذ بنائی، اس کی لذت اور اس کے حسن سے فائدہ حاصل کرنے سے روکا نہیں، ایک ضابطہ دے دیا کہ اس طرح سے تم مستفید ہو سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ اب جب انسان عظمت الہی کو بھول کر محض دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے تو اس سینے کے چراغ سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اسے جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی۔ جو اس کے سینے کے چراغوں کو بجھا دیتی ہے، پھر اسے عظمت الہی کا بھی خیال نہیں رہتا، اس کی پیشانیاں سجدوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اگر اسی طرف چلتا رہے تو کفر کی تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے، گویا اس نے اپنے سینے کے چراغ خود انڈیل دیے، توڑ دیے، برباد کر دیے اور تباہی کی طرف چلا گیا۔ اب اس کا اسے جواب دینا ہوگا کہ میں نے تجھے کیا نعمتیں دی تھی، تو نے کیوں ضائع کی، کہاں ضائع کی۔ نور علی نور، وہ چراغ ایسا ہے کہ اس کا نور بڑھتا ہی رہتا ہے، نور پر مزید نور آتا رہتا ہے۔ روشنی پر روشنی، یعنی اس کی کوئی ایک جگہ مقرر نہیں ہے کہ اس میں اتنا نور سما گیا، اتنی روشنی آ گئی، بس ایسی ہے۔ جیسے دیے کی روشنی کی ایک حد ہے، پھر آپ مٹی کے تیل کی بتی جلاتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ہے، آپ بجلی کا بلب جلاتے ہیں تو اس کی روشنی اس سے زیادہ ہے، بلب سے ٹیوب جلاتے ہیں تو ٹیوب کی روشنی اس سے زیادہ ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے۔ سینے کے چراغ جب روشن ہوتے ہیں تو اس کی روشنی ترقی کرتی چلی جاتی ہے، مزید بڑھتی چلی ہے، کوئی دل بدلوانا نہیں پڑتا، کوئی مادی طور پر وہ چراغ بدلوانا نہیں پڑتا کہ دیے کی جگہ لیمپ ہو، لیمپ کی جگہ بجلی کی بتی ہو، بتی کی جگہ ٹیوب ہو، ٹیوب کی جگہ کوئی اور بڑا نہیں ہے، نہیں، وہی چراغ روشنی پر روشنی بڑھاتا چلا جاتا۔ یہدی لنورہ من یشاء، اللہ کریم جسے چاہتے ہیں ان روشنیوں تک پہنچا دیتے۔ اب یہاں یہ نہ سوچا جائے کہ جب روشنی تک پہنچانا منشاء باری پر ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے بتایا ہے کہ منشاء باری ان کی تائید کرتی ہے جو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کا نور چاہیے۔
یہدی الیہ من ینیب، جو ماحول کو، کائنات کو دیکھ کر انابت اختیار یعنی خلوص دل سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ سے دور نہیں جانا، اللہ انہیں راستے دکھا دیتا ہے۔ مفسرین کرام اس آیہ مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت الہی پیدا ہو جائے، قرب الہی کی تمنا پیدا ہو جائے، اللہ کریم اسے ایسے لوگوں سے ملا دیتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسے علماء حق سے اس کو ملا دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے ملا دیتے ہیں جو اس کی رہنمائی کا سبب بن جاتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اللہ کریم مثالیں بیان فرماتے ہیں، اولاد آدم کے لیے، انسانوں کے لیے، الناس کے لیے اللہ کریم مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ورنہ اللہ کو مثال و تمثیل کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز کو ذاتی طور پر جانتا ہے، وہ ہر شے سے واقف ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ انسان کی استعداد ایک حد تک ہے، محدود ہے، اسے سمجھانے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کے لیے راہیں آسان کرنے کے لیے اللہ کریم مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ وہ کیسا کریم ہے کہ پیدا ہونے والے ہر انسان میں فطری استعداد رکھ دیتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ثم ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر اس کے والدین اسے کسی نہ کسی راہ پہ ڈال دیتے ہیں، اس کا ماحول اور اس کا معاشرہ کسی راہ پہ لے جاتا ہے۔ جہاں حضور نے والدین فرمایا اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک والدین کے اپنے رویے، پیدا ہونے والا ہر بچہ دنیا کا بہترین انسان اپنے والد کو سمجھتا ہے، اور دنیا کی سب سے اچھی خاتون اپنی ماں کو سمجھتا ہے۔ ان کے رویے اور ان کے کردار کو اپنانا چاہتا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جھوٹ بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو وہ سچا بننا چاہتا ہے، اگر وہ نیک ہیں تو بچہ نیک ہونا چاہتا ہے، اگر وہ خود نیک نہیں ہے تو بچے کو بھی نیکی سے رغبت نہیں ہوتی۔ دوسری والدین کی ذمہ داری جو ہے وہ ہے رزق حلال۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ 80% انسانی مزاج ماحول اس سے، رزق سے بنتا ہے۔ ایک بچے کو آپ حرام کی کمائی کھلا رہے ہیں تو اس کا 80% مزاج اس سے بنتا ہے جو حرام۔ ایک عمارت آپ کیچڑ تھوپ کر بنا رہے ہیں اور آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ سنگ مرمر کی بن جائے گی، کیسے سنگ مرمر کی بنے گی؟ جب اس میں آپ کیچڑ تھوپ رہے ہیں تو سنگ مرمر کیسے ہو؟ جب ہم اولاد کو ناجائز رزق اور حرام کھلاتے ہیں، پھر بڑھاپے میں یہ شکوے بڑے بیکار ہیں کہ جی بچہ کہنا نہیں مانتا اور بچہ گالیاں دیتا ہے، جی بچہ آوارہ ہو گیا ہے، جی بچہ گانے سنتا ہے، جی بچہ ہوٹل چلا جاتا ہے، کلب چلا جاتا ہے، جی فوش جگہوں پہ چلا۔ بھئی آپ نے جو عمارت جس مٹیریل سے بنائی تھی ویسی بنی۔
اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چوری زوری حلال جو ملے بچوں کو بڑا مزے کرائیں اور ان کو بڑی آسانیاں دیں. بھئی حرام کی آسانیاں کیا آسانیاں ہیں. پھر جو ماحول ہوتا ہے 15% تعمیر وہ ماحول کرتا ہے اور 5% والدین کی نقل سے بچہ بنتا ہے. تو اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ رزق حلال ہے. میرا خیال ہے اس طرف ہم توجہ بھی کم ہی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس پر کوئی واعظ بھی کم ہی کہتا ہے اور لکھنے پڑھنے والے بھی کم ہی بات کرتے ہیں، حالانکہ تعمیر انسانیت کی بنیاد اس پر ہے. ہم معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، بنے بنائے لوگوں کو ہم سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، اللہ کرے اصلاح ہو جائے بنے بنائے لوگوں کی، لیکن جو نئے بن رہے ہیں کم از کم ان کی بنیاد تو صحیح کی جائے. آگے آنے والی نسل تو نیک ہو. جو بن چکے ہیں بگڑ چکے ہیں اللہ قادر ہے انہیں بھی سنوار دے. ان سے بھی محنت کی جانی چاہیے، انہیں بھی سمجھایا جانا چاہیے، معاشرے میں تلقین کی جانی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ کیا ضرور ہے کہ ہم بنانے والے غلط بناتے رہیں اور پھر جب وہ بن جائیں تو پھر ان کی اصلاح کرتے رہیں؟ یہ کیا ضروری ہے؟ کیا نئے بننے والوں کی تعمیر درست نہ کی جائے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ تو والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، فطری ہوتی ہے. محبت نہ ہوتی تو انسانی بچہ پالنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے فطرت کے مطابق پالا جائے، اسے رزق حلال پر پالا جائے، اسے اس کی بدن کی بنیاد نیکی پہ رکھی جائے. کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطری استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے. اللہ. ایک اور بڑا عجیب سا سوال اگلے دن کسی نے یہ بات بھی کی کہ جی بزرگی کا اور فقیری کا ہر ایک کا حصہ ہے، فلاں کا حصہ فلاں بزرگ کے پاس ہے اور فلاں کا حصہ فلاں بزرگ کے پاس ہے. کیسی عجیب بات. فقیری اور بزرگی ہے کیا؟ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت عقیدہ کے ساتھ ایمان صحیح ہو اور حضور کا اتباع نصیب ہو جائے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب لوگوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کر لو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو پھر اس بزرگی کا حصہ تو ہر مومن کے پاس ہے اور ہر عالم باعمل کے پاس ہے، ہر عالم حق کے پاس ہے. جو بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں سکھا سکے، آپ کے احکام ہم تک پہنچا سکے. اور پھر وہ لوگ جو ظاہری احکام شریعت، کلام الہی، ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے ہیں، اگر ان کے سینے بھی روشن ہوں اور ان میں وہ چراغ بھی جل اٹھا ہو اور وہ ہمارے ذہن تک بھی وہ باتیں پہنچائیں اور قلب کو وہ نور بھی پہنچائیں جنہیں مشائخ کہا جاتا ہے، تو نور علی نور ہو گیا. پھر اس میں تو ہر ایک کا حصہ ہر ایک بزرگ کے پاس ہے جہاں کوئی پہنچ گیا. چراغ سے چراغ روشن کرنا ہے، جس چراغ کے پاس پہنچ گیا روشنی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ادارے پرائمری تک پڑھاتے ہیں، کچھ مڈل تک پڑھاتے ہیں، کچھ میٹرک تک پڑھاتے ہیں، کوئی انٹرمیڈیٹ تک پڑھاتے ہیں، کچھ آخری علوم تک، ڈائریکٹریٹ تک، پی ایچ ڈی تک یونیورسٹیاں لے جاتی ہیں. اسی طرح بزرگان دین بھی
کسی کے پاس ایک حد تک قلبی کیفیات ہیں، دوسرے کے پاس اس سے آگے تک ہیں، تیسرے کے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں. تو جہاں جہاں یہ روشنیاں ملیں یہ حاصل کرنی چاہیے، اور اس نور کے حصول میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ہمارے پاس کوئی ہمیں سند نہیں دی گئی کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. کوئی بھی لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا یہ مثالیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر بات ہر چیز کو ہر وقت جانتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ چراغوں والے سینے، یہ روشن دل لوگ، یہ اللہ کے نور کے امین، یہ کہاں پائے جائیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ بازاروں میں، ہوٹلوں میں، کلبوں میں کہاں ملیں گے؟ یہ ان گھروں میں ملیں گے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کی بھی عظمت کی جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے. یہ مساجد میں ملیں گے، ان گھروں میں ملیں گے اذن اللہ ان ترفع، جن کی اللہ نے عظمت بنائی ہے، وہ گھر جن کو اللہ نے مقدس قرار دیا. مسجد ایک ایسا گھر ہے جسے بہت مضبوط، بہت خوبصورت، بہت مزین بنایا جائے، جس کا اس سے ظاہری خوبصورتی سے زیادہ دلوں سے ادب و احترام کیا جائے، جس میں بلند آواز سے بات نہ کی جائے، جس میں دنیا کی کوئی بات نہ کی جائے، جس میں کوئی بدبودار چیز نہ لے جائے. کوئی آدمی حلال پاک چیزیں، تھوم، لہسن، مولی، اس طرح کی چیزیں جن سے منہ میں بدبو آتی ہے، حقہ پی کر جس سے منہ میں بدبو آتی ہو، وہ کر کے مسجد میں نہ جائے. منہ صاف کر کے جائے اور مسواک کر کے جائے کہ مسجد میں بدبو نہ ہو. ایسا تیل جس کے جلنے سے بدبو آتی ہو مسجدوں میں نہ جلایا جائے. مسجدوں کی چٹائیوں کو، ٹوپیوں کو، استعمال کی چیزوں کو میلا نہ کیا جائے. یا آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں پٹھوں سے بنی ہوئی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، پھٹی ہوئی اور میل جم جم کر سیاہ ہوئی. یہ مسجد کی توہین ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز صاف ستھری. اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی عظمت کی جائے. تو صحابہ کبار سے ثابت ہے کہ مساجد کو مزین کیا جاتا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز، تابعین، تبع تابعین سے ثابت ہے مساجد کو خوبصورت کیا جائے. اپنی بڑائی کے لیے نہیں، لوگوں پر بڑائی جتانے کے لیے نہیں، عظمت الہی کے لیے. اور پھر ان میں وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا جائے. دنیاوی باتیں مسجد میں حرام ہیں، ناجائز ہیں. بلکہ یہ آپ نے سنا کسی کو کوئی چیز گم ہو جائے تو مسجد سے جا کر اعلان ہوتا ہے. یہ اعلان عہد نبوی میں بھی کسی نے کوشش کی تھی کہ مسجد میں چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں، میرا فلاں اونٹ گم ہو گیا تو وہاں اعلان کر دو کسی کو نظر آئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں اعلان کروائے تو اسے جواب میں کہو لا رد اللہ علیک، اللہ کرے تو میں وہ کبھی نہ ملے. یعنی اگر کوئی مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کروائے تو جو بھی اعلان سنے وہ اسے یہ جواب دے لا رد اللہ علیک، اللہ تمہیں وہ چیز کبھی واپس نہ کرے، اللہ کرے کبھی نہ لبھی. یعنی کوئی دنیاوی بات، دنیاوی اعلان یا گپ شپ یہ مسجد میں جائز نہیں ہے. دین کی بات، دینی بات کریں، بھلائی کی بات کریں، ادب و احترام سے کریں. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رات دن اس میں اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے. بالغدو والآصال، صبح و شام. یہ انگریزی ایک اس کا کہتے ہیں
راؤنڈ دا کلاک انگریزی محاورہ اس کے مقابلے میں آتا ہے کہ ہر وقت ہمہ وقت جو بھی مسجد میں داخل ہو اللہ کی عظمت اور پاکی بیان کر رہا ہو، ہر طرح کا ذکر اس میں آ جاتا ہے۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، آپ نوافل پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، آپ تسبیح پڑھتے ہیں، آپ قلبی ذکر کرتے ہیں، آپ مراقبات کرتے ہیں، ہر طرح کا ذکر، یعنی مساجد ہیں ہی اللہ کی عظمت کے بیان کے لیے، کوئی دوسری بات مسجد میں بیٹھ کر نہ کی جائے۔ اور مساجد میں جو لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، دنیا کے کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے روک نہیں سکتے، اسی دنیا میں رہتے ہیں، یہی مزدوری ملازمت یا کاروبار کرتے ہیں، یہیں سے وہ بھی رزق حلال حاصل کرتے ہیں، وہ بھی پیٹ بھرتے ہیں، بچے پالتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مساجد کی زینت ہوتے ہیں انہیں دنیا کے کاروبار اللہ کی یاد سے نہیں روک سکتے، کاروبار حیات بھی کرتے رہتے ہیں، ذکر الہی بھی چلتا رہتا ہے، دنیا کا کوئی کاروبار انہیں اللہ کے ذکر سے بھی نہیں روک سکتا اور اقامت صلاۃ سے بھی نہیں روک سکتا، دنیا کے سارے کام بھی کرتے ہیں اور اپنے وقت پر باقاعدگی سے اللہ کی بارگاہ میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، ایتاء الزکاۃ، اور دنیا کی دولت کا لالچ انہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے مانے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے ان بندوں کی نشانیاں ہیں جن کے سینے اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں، وہ اکثر مساجد میں وقت گزارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وقت گزارتے ہیں، اس میں دینی مدارس، خانقاہیں سب اس میں آ جاتی ہیں، سب کا ادب و احترام بھی لازم ہے، ان کی آبادی کے لیے کوشش کرنا بھی لازم ہے، اور ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سینے روشن رکھتے ہیں، اس کے باوجود اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل بھی الٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی، مار کے حشر کا پھر خوف ان کے دل میں ہوتا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آدمی اگر گناہ کی طرف چلا جائے، اللہ کی اطاعت چھوڑ دے تو اسے آخرت کا خوف بھی نہیں رہتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گناہ کرتا ہے اور بے خوف ہوتا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اور جو اللہ اللہ شروع کر لے تو کمال یہ ہے کہ رات دن اللہ اللہ بھی کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود عظمت الہی سے لرزاں و ترساں رہتا ہے۔ ہمیشہ عظمت الہی کا احساس انہی دلوں میں ہوتا ہے جو اس نور نبوت سے، اس چراغ الہی سے روشن ہوتے ہیں، اور ان میں آخرت کا خطرہ بھی ہوتا ہے، عظمت الہی سے لرزاں و ترساں بھی رہتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ایسے لوگوں کے اعمال کا اللہ کریم ان کے اعمال سے کہیں بڑھ کر اجر دے گا۔ جب اللہ انہیں بدلہ دے گا، معاوضہ دے گا، اجر دے گا، تو وہ ان کی نیکیوں سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر یزیدہم من فضلہ، پھر ان پر اپنی مہربانیاں مسلسل کرتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ جنت کے بارے ملتا ہے نا کہ جنت کی کسی نعمت میں ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں ہوگا، ہر نعمت میں ہر لمحہ ترقی ہوتی رہے گی۔ جنتی کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اسی
چپاتی سے اور اسی سالن سے ایک برکی کھائی ہے تو اس کی لذت اور ہوگی، اسی چپاتی اسی سالن سے دوسری برکی کھائے گا تو اس کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ ہر آن ہر لذت فزوں تر ہوتی رہے گی، یہ اللہ کی مرضی کب تک کہاں تک بڑھاتا چلا جائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کی عطا کا کوئی حساب، کوئی لمٹ، کوئی حد نہیں ہے کہ اتنا دے گا اور یہاں بس ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ بے حساب ہے، وہ دیتا چلا جائے گا اور اللہ کے بندے نعمتیں لیتے چلے جائیں گے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سینے روشن کیے، اپنے چراغ نبوی سے جلائے، نور ربانی کو سینوں میں بسایا، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور اللہ کی نعمتیں پائیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جب ہوش سنبھالا تو سب سے پہلے وہ چراغ اٹھا کر پٹک دیا۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اپنی طرف سے وہ بھی بڑے اچھے کام کرتے ہیں، دولت بڑی اچھی کما لیتے ہیں، گھر بڑے اچھے بنا لیتے ہیں، پھر بعض بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس پہ بڑے چڑھاوے چڑھا لیتے ہیں، غیر اللہ کی بڑی خدمت کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کوئی پیاس کا مارا ہوا صحرا میں ریت کے سمندر کو دیکھ کر سمجھتا ہے دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اسے سراب کہتے ہیں۔ دور سے ریت کو کوئی پیاسا صحرا میں پھرتا ہوا ریت کو دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ فرمایا یہ ان کی نظر کا دھوکہ ہے، ان کے غلط فیصلے جو ہیں، اور اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے نبی کے اتباع کے علاوہ جن کاموں کو وہ بڑا اچھا سمجھ کر کرتے رہے دنیا میں، جب موت آئے گی تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی پیاسا سراب کو دریا سمجھ رہا ہو اور اس طرف بھاگ رہا ہو، جب وہاں پہنچے یحسبہ الظمآن ماء، سراب کو وہ پیاسا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا سمجھ رہا ہے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں پہنچتا ہے تو سوائے ریت کے کچھ نہیں ہوتا، کوئی چیز نہیں ملتی۔ اور وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، اور اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے قریب اللہ کو پاتا ہے اور وہاں اسے حساب دینا پڑتا ہے۔ جب موت کی وادی سے گزریں گے تو جن کو دنیا میں اپنے طور پر بڑے نیکیاں سمجھتے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہوں گی۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، وہ ہرگز منزل نخواہد رسید۔ اتباع رسالت کے بغیر کسی نیکی کا دنیا میں کوئی تصور ہی نہیں۔ جو اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں اور دنیا میں سمجھتے ہیں میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، فرمایا ان نیکیوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ اور جسے وہ بذا میں خود نیکی سمجھتے ہیں اپنے فیصلے کو، وہ ایک سراب ہے کہ آپ ریت کے دریا کو پانی کا دریا سمجھ رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچو گے، موت کی گھاٹی سے گزر کر جب قریب جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں بارگاہ الہی میں جواب دہی شروع ہو جائے گی۔ واللہ سریع الحساب، اللہ کریم بڑا جلد حساب لینے والا۔ علماء حق اور علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ مثال ان ادیان کی ہے جو اپنے وقت پر تو اسلام تھے، لیکن بعثت علی کے بعد سب ختم ہو گئے اور سب کو اتباع رسالت ضروری ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ اپنے آپ کو صاحب کتاب اور اس
کتابوں میں تبدیلی اور تعریف بھی کر دی، اور پھر اس کے مطابق سمجھتے ہیں ہم نے گرجے میں بڑی محنت کی، گرجا ہر اتوار جاتے ہیں، یہ کہ وہ سومے میں جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ سب اپنے آپ سے دھوکہ ہے۔ جب تک دلوں کے چراغ نور محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے روشن نہیں ہوں گے، بات نہیں بنے۔ کچھ دوسرے ہیں جو صریح کفر میں چلے گئے، جنہوں نے ذات باری کا انکار کر دیا، یا بتوں کی پوجا شروع کر دی، یا غیر اللہ کو اپنا رہنما، پیشوا، حاجت روا سمجھ لیا اور ان کی عبادت و اطاعت میں لگ گئے۔ ان کی مثال ایسی ہے کظلمات فی بار لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ کفر کی مثال تو ایسی ہے جیسا کوئی تاریک سیاہ سمندر کی گہرائی میں گر گیا ہو، اس تاریکی پر پھر موج اٹھ کر لپٹتی آ رہی ہو اور تاریکی بڑھاتی جا رہی ہو، پھر اس پر سورج بھی نہ ہو بلکہ گہرے سیاہ بادل چھا جائے۔ ظلمات بعضھا فوق بعض، تاریکیاں ہیں جو ایک دوسری پر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جتنی غیر اسلامی رسومات اپناتا ہے ایک تاریکی آ گئی، دوسرا کام پھر رسم کے مطابق کیا، ایک اور تاریکی یہ تاریکیاں ہیں جو تاریکی پر تاریکی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ایسی تاریکی میں چلا جاتا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ کفر بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی محرومی ہے۔ بحیثیت انسان تو اللہ نے اس کے سینے میں بھی دل رکھا تھا، اس دل میں وہ استعداد بھی رکھی تھی، وہ چراغ اس کے سینے میں بھی رکھا تھا، اس میں وہ تیل بھی ڈالا تھا، اس پر وہ قندیل بھی رکھی تھی، لیکن اس نے سب کچھ توڑ پھوڑ کر وہ اپنے آپ کو ظلمتوں میں اور تاریکیوں میں، کفر کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ اور یاد رکھو من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، یہ نور، یہ روشنی، یہ اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ جس کے لیے اللہ روشنی نہ دے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے یہ روشنی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر، اتباع رسالت کو چھوڑ کر کہیں اور سے روشنی حاصل کرنا چاہے، ہرگز نہیں، کبھی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کام میں اتباع رسالت ہی نور ہے، اور اگر کوئی شخص چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتباع سنت کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر بڑے بڑے کاموں میں بھی اس سے اتباع سنت نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر چھوٹے بڑے کام پر یہ پہرا دینا چاہیے۔ رزق کے معاملے میں انسان اپنا نصیب کھاتا ہے۔ آج تک جتنے لوگ مر چکے ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں، اگر وہ ایک ایک دانہ بھی فالتو چھوڑ کر جاتے تو آج زمین غلے سے ہی بھری پڑی ہوتی۔ ایک ایک دانہ زیادہ کھا جاتے تو پچھلی مخلوق بھوکی مر جاتی۔ ہر کوئی اپنے حصے کا دانہ بھی اور پانی بھی لے کر دنیا سے، ہم بھاگتے دوڑتے رہیں، رشوت لیں، چوری کریں، ڈاکے ڈالیں، کھائیں گے وہی جو ہمارے نصیب کا ہے۔ جمع کرتے کرتے چھوڑ کر مر گئے تو کیا فائدہ۔ اس لیے خصوصاً رزق کے معاملے میں اور حصول رزق کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور اولاد کو حلال کھلاؤ تاکہ وہ کل تمہاری اولاد ثابت ہو، وہ کل تمہارے لیے سزا کا سبب نہ بن جائے۔ ان بچوں کو لوریاں دے کر پالتے ہو، کل وہ تمہیں ٹھڈے نہ مارتے پھرتے ہو۔ اپنی عاقبت کے لیے اب آپ دیکھیے، حرام کھا کر جو بدن بنتا ہے اس میں نور کہاں سے آئے گا؟
تو سب سے زیادہ ضرورت اس عہد میں ہماری ہے کہ ہم حصول رزق کے معاملے میں اتباع سنت اختیار کریں، اپنے روزمرہ کے امور کے معاملے میں، اپنے حلیے، اپنے لباس کے معاملے میں ہر طرح سے سنت کا اتباع اختیار کیا جائے تو اللہ نور بانٹتا ہے اور اللہ کے نبی کے سینے اطہر سے آتا ہے، اس کے باہر نور کا کوئی تصور نہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ نور پیدا نہیں فرماتے اسے کوئی دوسرا یہ روشنی دے نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔